گمراہ مصنف جبار توقی۔ وہ بڑی خوفناک رات تھی، سناٹوں سے لبریز، یہاں سے وہاں تک کوہر میں لپٹی سوگوار، ماتم گسار، گناہگار کی آنکھ کی طرح جھکی ہوئی شرمسار رات، اور میں آہستہ آہستہ اس رات کے کوہر کی دبیز تہ میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ ماں کے یکبستہ الفاظ اب تک میرے کانوں میں سیسا انڈیل رہے تھے۔ اس نے مجھے میرے بے بس ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اس نے اس رات بھی وہی بات کہی تھی جو 14 سالوں سے کہتی آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، تیرا فائدہ ہی کیا ہے جیلانی، تو بھی بے بس ہے اور میں بھی بے بس ہوں۔ بڑی سڑک میرے گھر سے یہی کوئی 2 فرلانگ دور ہوگی، اور میں چل رہا تھا اس بڑی سڑک کی طرف جو بدن میں پھیلی ہوئی شریانوں میں خون کی طرح خدا معلوم انسانوں کو کہاں کہاں تک لیے پھرتی تھی۔ میرے قدم کبھی تیز ہو جاتے اور کبھی سست۔ میرے ذہن کے تمام گوشے تاریک تھے، اور اگر کوئی شے ان گوشوں میں سرسرا رہی تھی تو وہ تھے نوٹ، 1 لاکھ کے سرسراتے، کڑکڑاتے، ٹن ٹن کھلکھلا کر بجتے، ہنستے ہوئے نوٹ۔ یہ نوٹ مجھے اپنے لیے نہیں، اپنی بہن آسیہ کے لیے چاہیے تھے۔ ان کا مطالبہ میرے تایا جان نے کیا تھا۔ وہ میرے سگے تایا تو نہیں تھے، ذرا ایک آدھ پیڑھی پھلانگنا پڑتی تھی ان سے اپنا خون کا رشتہ ملانے کے لیے، پھر بھی وہ میرے تایا تھے۔ وہ کسی دور میں ہم پر بہت مہربان تھے، مگر یہ جب کی بات ہے جب میرے ابا زندہ تھے اور ہمارے گھر پر خون برستا تھا۔ اسی دور میں آسیہ کی منگنی میرے تایا زاد سے ہوئی تھی، مگر پھر ایسا ہوا کہ میرے ابا مر گئے، خون برسنا بند ہو گیا، اور ہم پیسے کے محتاج ہو گئے۔ ہمیں روٹیوں کے لالے پڑ گئے۔ تب مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ مجھے اپنے خوابوں کے شیش محل سے نکلنا ہوگا۔ زندگی مجھ سے اپنا خراج مانگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ شاید اس رات میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی دھن میں تھا۔ میرے ذہن کے خرابے میں سرخ آندھیاں چل رہی تھیں، اور میرے وجود میں کوئی پھنکارتا ہوا زہریلا جذبہ بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ بار بار میری آنکھوں میں ابھر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے سر سے باندھ کر بم کے فتیلے کو کھول دیا ہو۔ بم دھماکے سے پھٹا ہے اور میرے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر میرے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ ماں کو، میری بھولی بھالی ماں کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کس قدر اذیت پہنچائی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو میں نے دیکھے تو میرا سارا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اسے باہوں میں لے کر دلاسا دینے کی کوشش کی تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور روتی رہی تو اس کی آنکھوں سے خون رسنے لگے گا۔ اتنا پانی کہاں تھا اس کے دیدوں میں کہ وہ اتنی فراغ دلی سے لٹا سکتی، مگر وہ ایک بیٹی کی ماں تھی۔ اس کا دکھ بے اتھا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا، ماں ذرا پھر سے بتا کہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے تیری بات پر اعتبار نہیں آتا۔ اور بس میری یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح چپ گئی تھی۔ اس کے چھالے بہہ نکلے تھے۔ وہ بلکتی ہوئی بولی، میں نے غلط نہیں کہا ہے بیٹے، مجھے آج ہی شکورن بتا کر گئی ہے، اسے تیرے تایا نے ہی بھیجا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمیں آسیہ کو جہیز میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہوگا ورنہ وہ ڈولی نہیں اٹھائے گا۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں ماں؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے آخر؟ کیا وہ ہمارے تایا نہیں ہیں؟ انہیں کیا نظر آتا ہے ہمارے گھر میں؟ ان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہے بیٹا۔ ان کا لڑکا MBBS ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اور ہماری بیٹی محض BA ہے۔ محض BA۔ انہیں لیڈی ڈاکٹروں کے رشتے آ رہے ہیں۔ وہ بھلا ہم سے پانی کے کٹورے پر کیوں بات کرنے لگے؟ آسیہ کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں۔ مگر 1 لاکھ روپیہ، سوچو تو ماں، ہم کہاں سے دے سکیں گے 1 لاکھ روپیہ؟ دے سکتے ہیں ہم، مگر صرف اس صورت میں کہ ہم اٹھ کر سڑک پر جا بیٹھیں اور یہ مکان بیچ ڈالیں۔ یہی چاہتا ہے وہ تیرا تایا، وہ جمیل مرزا، یہی اس کی مرضی ہے۔ انہیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے بیٹے، انہیں بہو نہیں روپیہ چاہیے، روپیہ، یہ روپیہ۔ تب مجھے یاد آیا کہ ہم تو ان کی نظر میں بالکل ہی کنگلے ہیں، فقیروں سے بھی بدتر، بھک منگے ہیں، نرے بھک منگے۔ مگر میرے گھر میں باہر آتی تو کیوں کر آتی؟ میں تو سیدھے سادھے راستوں پر چلتا رہا تھا۔ 10ویں کرنے کے بعد میں نے 2 سال تک ٹیکسی چلائی اور مالک کا گھر بھرتا رہا۔ وہاں سے نکلا تو پولیس میں بھرتی ہو گیا، 60 روپلی کا سپاہی۔ وہاں سے میرا جیو چاٹ ہوا تو ٹائپ سیکھ کر ایک سرکاری دفتر میں جا بیٹھا۔ وہ کام مجھے کچھ اچھا لگا تو میں نے شارٹ ہینڈ میں بھی مہارت پکڑ لی۔ بہت مارا ماری کے بعد اس وقت میں 800 روپے تنخواہ لے رہا تھا، اور وہی تنخواہ میرا اوڑھنا بچھونا تھی۔
اس میں سے بوند بوند کر کے میری ماں نے 13,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ بہت تنگی توشی سے گزر اوقات کی تھی ہم نے، تب کہیں جا کر اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے، مگر اب جو پیچ میرے تایا ڈال رہے تھے وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ماں کی باتیں سن کر، اس کی سسکیوں اور آنکھوں سے بندھے آنسوؤں کے تار دیکھ کر میرا دماغ الٹنے لگا اور میرے وجود میں اپنے گرد و پیش کے خلاف زبردست نفرت پیدا ہونے لگی۔ اس لمحے میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس شہر کو جلا کر بھسم کر دوں جو میری بہن کی، میری اور میری ماں کی اتنی سی خوشی کی اتنی بڑی قیمت طلب کر رہا ہے۔ میری ماں مکان کو بڑے حسرت سے دیکھنے لگی، یوں جیسے وہاں وہ 2 گھڑی کی مہمان ہو۔ یہ مکان میرے باپ دادا کی آخری نشانی۔ نہیں ماں، میرا تایا اس جمیل مرزا بلکہ اس ذلیل مرزا سے کہلا بھیجو کہ اسے 1,00,000 روپیہ مل جائے گا۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد وہ بارات لے آئے، اس سے 22 تاریخ ہی تو مقرر کی گئی تھی، ہم اسے 1,00,000 روپے دے دیں گے۔ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، یوں جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، جیسے کسی نے 1,00,000 روپے کی رقم سامنے کھلے نوٹوں کی صورت میں دیوار پر پھیلا کر سجا رکھی ہے اور میں اٹھ کر اسے سمیٹ لوں گا۔ تم دیوانے ہو گئے ہو جیلانی بیٹے، ہم بھلا اتنی بڑی رقم کہاں سے دیں گے؟ ماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ضرور دیں گے ماں، ضرور دیں گے، ہم لڑکی والے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر ہم ان کے اس حکم کی تعمیل نہ کر سکیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ماں، انہیں کہلا بھیجو کہ ہم رقم ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر میں ماں کے سامنے سے اٹھ گیا، ایک نظر آئینے پر ڈالی، اپنے گھونگھریالے سیاہ بالوں میں کنگھی کی، کمبل بدن پر لپیٹا، دراز میں سے اپنا چاقو نکال کر جیب میں رکھتے ہوئے میں برآمدے میں جا نکلا اور پھر صحن میں اتر گیا۔ آسیہ دائیں ہاتھ رسوئی خانے میں چولہے سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ یہ جٹی ایسی اونچی لمبی شہتوت کی جیسی مگر میری بہن تھی۔ اس نے BA کا امتحان تو پاس کر لیا تھا، مگر لگتا تھا کہ اس نے اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اپنی جان کو خوب تر و تازہ رکھتی تھی وہ۔ یہ بڑی بڑی ولایتی مرغی کے انڈے جیسی آنکھیں تھی اس کی، بال اس کے اتنے لمبے تھے جتنا کوئی جھوٹ بول لے، یہ گھٹنے تک لمبے اور وہ بھی گھنگریالے۔ میرا خیال ہے اگر ان کو استری پھیر دی جاتی اور ان کے بل نکال دیے جاتے تو اس کے بال ایڑی تک اتر جاتے۔ مجھے اپنی بہن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کے پردے میں اپنی ہی تعریف کر رہا ہوں۔ میرا قد 6 فٹ 1 انچ ہے اور وزن 180 پاؤنڈ، سینہ چوڑا چکنا، کمر پتلی، رانوں اور پنڈلیوں کا دمخم مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، کسی بہت ہی اچھی نسل کا گھوڑا ہوں جس کو صحرا میں دوڑاؤ یا مرغزاروں میں، وہ ایک ہی جیسی رفتار سے چلے گا۔ میں شاگام تھا، یہی حال میری بہن کا تھا۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ فطرت ابھی تک انسان پر مہربان ہے اور کسی نہ کسی پر اپنی بے پناہ فراغ دلی کا اظہار وہ ضرور کر دیتی ہے، اور میں نے اپنی ایسی خوبصورت بہن کو شکیل مرزا کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارا امزاد تھا، ہمارا ہم پلہ تھا، تعلیم یافتہ تھا، مہذب تھا، مگر اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی تھی جو 1,00,000 گز چوڑی تھی، نہیں 1,00,000 گز نہیں بلکہ 1,00,000 فرلانگ وسیع تھی، اور مجھے یہ خلیج پاٹنا تھی۔ ہر حال میں اس دیوار کو ڈھانا تھا تاکہ اپنی بہن کے سامنے سرخرو ہو سکوں، وہ یہ نہ کہے کہ اس کے ویر نے اس کا مان توڑ دیا ہے۔ بس یہی ایک برقی رو تھی جو بار بار میرے وجود میں سے گزر رہی تھی۔ میں صحن عبور کر کے گھر سے باہر نکلا۔ میں کچھ دیر اماں کے سامنے بیٹھا رہتا تو میرا دم گھٹ جاتا، میں دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ میں اس روز اپنی تنسازوں کی مجلس میں بھی نہیں گیا، وہ میرا انتظار ہی کرتے رہ گئے ہوں گے۔ یہی دسمبر کے یکبستہ دن تھے، سورج 5 بجے ہی چھپنے لگتا تھا اور اس وقت 6 بج رہے تھے، اور باہر آہستہ آہستہ سڑکوں پر دھند اترنے لگی تھی۔ یہ ایک دبیس پردہ تھا جو آپ ہی آپ لوگوں کے درمیان تنتا جا رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ دبیس پردہ میرے اور تمام دنیا کے اعلیٰ و عرفہ اصولوں کے درمیان حائل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دھندلکا میرے اندر بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ یارو، 6 ماہ پہلے میری بھی تو ایک جگہ منگنی ہوئی تھی، اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ کھلا موسم آتے ہی میں شادی کر لوں گا۔ فروری میں آسیہ کے ہاتھ پیلے کر کے مارچ کے آخر میں اپنی دلہن گھر لے آنے کا ارادہ تھا میرا۔ میرے ذہن میں تو 1,00,000 روپے کے کسی ٹیڑھے میڑے الٹے سیدھے اونٹ نے کروٹ نہیں لی تھی۔ میں تو ہر روز بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے 6 میل دور اپنی ملازمت پر جاتا ہوں۔ میرے دماغ میں تو کبھی کسی اسکوٹر کا، کار کا، سواری کا، سسرال نے چوڑی کا خناس پیدا نہیں ہوا، حالانکہ وہ اچھے کھاتے پیتے قسم کے لوگ تھے۔ تاندیا والا کے گھی فروشوں کی برادری ہے، بہرام پوری کھوجے ہیں، بڑا روپیہ ہے ان کے پاس، مگر میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان میں سے کسی کو پکڑ کر سیخ میں پرو لوں اور آگ پر بھون لوں۔
1 लाख रुपए की आग पर रखकर उसके कबाब बना लूँ। मैंने तो ऐसी कोई बात कभी नहीं सोची थी। मैं तो उनकी सलमा को उनका सबसे बड़ा इनाम और एहसान समझकर घर लाने का सोच रहा था। फिर ये क्या बात थी कि मेरी बहन पर उन्होंने 1 लाख रुपए की गाली चढ़ा दी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे इंसाफ तलब करूँ? बड़ी सड़क पर टैक्सियों, कारों, साइकिलों और रिक्शाओं का हुजूम दम नहीं मारने देता था और मेरे जहन में बबूल उड़ रहे थे। रह रहकर चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर कसमसा रहा था। मैं माँ से वादा तो कर आया था, मगर उसे क्यों कर पूरा कर सकता था? कहाँ से वो 1 लाख रुपए मुझे मिल सकते थे? मेरे घर में उस लम्हे 13,000 रुपया मौजूद था। मैंने मज़ीद 9,000 रुपये देने का भी बंदोबस्त कर रखा था। वो मैं दफ्तर से कर्ज ले रहा था। 6-7 साल की मुलाजमत ने वहाँ मुझे इतना हक तो दिला ही दिया था कि मैं उनसे 10-20 हज़ार रुपये कर्ज ले सकता था। और अब की बार मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए कर्जा मांगा था। मुझे उम्मीद थी कि बस 4 दिन तक मुझे रकम मिल जाएगी। मैं खुश था कि 20-22 हज़ार रुपये में बाइज़्ज़त तरीके से अपनी बहन को डोली में बिठाकर उसके घर भेज सकूँगा। मगर माँ ने मेरे माथे पर यूं खींच कर पत्थर मारा था कि मैं सारे का सारा अपने खून में डूब गया था। क्या दुनिया में कभी ऐसा भी होता है? मैंने अपने आप से पूछा था, शायद, या शायद दुनिया से। मगर वहाँ था कौन जो मुझे सवाल का जवाब देता? अचानक एक टैक्सी मेरे करीब आकर रुकी। जाना है बाबूजी? मैंने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर दरवाज़ा खोलकर गड़ाप से अंदर बैठ गया। कहाँ जाएंगे बाबूजी? कहीं भी ले चल यार, कहीं भी चल। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर ज़रा दिलचस्पी से मेरे चेहरे का जायज़ा लिया और मुस्कुराया। तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? हाँ यार, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुझे कोई शक है मेरी तबीयत पर का? मेरा मतबल है बाबूजी, कोई नशे पानी का किस्सा तो नहीं है? आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है? बात यह कि जिस आदमी की बहन जवान हो और उसकी शादी से 15 दिन पहले उसका होने वाला ससुर उसके भाई से कहे कि 1 लाख रुपया दे दो तो तुम्हारी बहन की डोली उठाऊंगा, तो उस आदमी को तेरे ख्याल के मुताबिक कहाँ जाना चाहिए मेरे यार? मैंने टैक्सी की पिछली सीट पर पूरी तरह फैलते हुए कहा। कंबल मेरे एक बाजू पर से फिसल कर नीचे गिर गया और ड्राइवर ने मेरे बाजुओं की मछलियों की तड़प देख ली। वो बोला, पहलवान जी, ऐसे आदमी को या तो म्यानी साहब जाना चाहिए या फिर किसी करोड़पति की तिजोरी पर। वो खासा समझदार आदमी था। तो फिर किसी तिजोरी पर ले चल प्यारे। किराया तो होगा ना आपके पास? हाँ, क्यों नहीं। अब इतना भी उल्लू का पट्टा नहीं हूँ जितना तू समझता है। ये देख, कई सुर्खे सब्ज़े जेब में धरे रखे हैं। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। ज़रा देर के लिए हम दोनों ही खामोश हो गए। उसे महसूस हुआ था कि मकालमा उसने गलत पटरी पर चढ़ा दिया था। कोई 2 फरलांग चलने के बाद वो बोला, तो फिर आपको माल रोड पर उतार दूँ बाबूजी? नहीं, तू मुझे यहाँ से सीधा गुलबर्ग ले चल प्यारे, वहाँ मैं अपने एक जिगरी यार से मिल लूँगा। ड्राइवर मुतमईन हो गया और उसने गाड़ी का रुख गुलबर्ग की तरफ मोड़ दिया। मेरा जहन मुसलसल चटक रहा था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ। रह रहकर अपनी मासूम से भोली भाली ऊंची लंबी बहन का चेहरा मेरी आंखों में उभरता था। एक तरफ वो दुल्हन बनी बैठी थी और दूसरी तरफ उसकी डोरी धरी थी, मगर दरमियान में एक तपती हुई लोहे की चादर थी जो लहजा बलहजा सुर्ख होती जा रही थी। 1 लाख रुपए की कुर्बानी मांगती थी वो चादर ठंडी होने के लिए। वो बलिदान मांगती थी, मेरा या मेरी बहन का, और हम दोनों ही तहीदस्त थे। हम दोनों बदनसीबी के डसे हुए थे। हमारा बाप बहुत अरसा पहले हमें बेयारो मददगार छोड़कर इस दुनिया से मुंह मोड़ गया था। हमारी माँ ने कड़ी मुशक्क़तों और अज़ियतनाक महरूमियों के खारदार जंगल से गुजरकर हमारे जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखा था। मैं वक्त से बहुत पहले बालिग हो गया था। माँ के दर्द को अच्छी तरह समझने लगा था। यही वजह थी कि वक्त से बहुत पहले दुखों की कड़ी धूप में जा खड़ा हुआ था। और उस रात मैंने जो उससे वादा किया था कि उसे 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो वो मेरी उसी बेपनाह मोहब्बत का मज़हर था जो मुझे अपनी माँ से थी और अपनी बहन से थी। उनके लिए तो मुझे कोई कहता कि इस बस्ती को आग लगा दो, तो खुदा की कसम मैं ज़रा देर के लिए भी तौक़ुफ़ न करता। और उस रात तो मेरी माँ ने मुझसे सिर्फ 1 लाख रुपया मांगा था। मैंने दिल में ये बात तय कर ली थी कि मैं ये रुपया सुबह से पहले पहले पैदा कर लूँगा। हाँ, मुझे उसके लिए खून का दरिया ही क्यों ना अबूर करना पड़े, मैं दरेख नहीं करूँगा। मैं अपनी ये कड़ियल जवानी अपनी जवान बहन पर निसार कर दूँगा। आखिर किस दिन काम आऊँगा उनके। ड्राइवर ने मुझे गुरु मांगट के करीब जाकर उतार दिया। वो इलाका उन दिनों कुछ ज़्यादा आबाद नहीं था। मैंने उसे 10 का नोट दिया और टैक्सी से उतर कर सड़क पर जा खड़ा हुआ। ड्राइवर मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। वो कहता कुछ नहीं था। फिर टैक्सी मोड़कर वो उसी लम्हे वापस चला गया। उसे यकीन था कि मैं अपने हवासों में नहीं हूँ।
اگر پاگل نہیں ہوں تو شراب کے نشے میں نیم پاگل ضرور ہو چکا ہوں۔ میرا خیال ہے اس نے میرے بارے میں قطعی طور پر یہی رائے قائم کی تھی۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک مجھے سڑک پر کوئی راہگیر نظر نہیں آیا۔ میں بجری کے ڈھیر سے اترا اور گلبرگ کی طرف چلنے لگا، اس بستی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جو شہر کے لیے روشنی کا منبع ہے۔ میں اس وقت فلیٹ بوٹ پہنے ہوا تھا۔ ہر شام تنسازوں کے کلب میں جانے سے پہلے میں یہی بوٹ پہن لیتا تھا۔ ایک وہ اللہ ماری جینس تھی میرے پاس، وہ میں نے ولایتی فقیروں کی پیروی کرتے ہوئے بڑے فخر سے چڑھا رکھی تھی۔ ایک آدھی آستین کی جرسی تھی، سرمئی رنگ کی، وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ وہ میں اس لمحے پہنے تھا۔ عزیز مجھے وہ جرسی یوں تھی کہ سلمہ نے بھیجی تھی میرے لیے، اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ۔ وہ جرسی مجھ پر بہت سجا کرتی تھی۔ میرا چوڑا چکلا سینہ، یہ بھرے بھرے ورزشی بازو، مجھے کہہ لینے دو کہ میں اپنی ہی محبت میں گرفتار تھا۔ کیا حرج ہے اس میں خود کو واقعی بہت خوبصورت، طرح دار، مضبوط اور بے مثال سمجھتا تھا۔ میں جو مجید مرزا کا بیٹا ہوں، اس مجید مرزا کا جس نے میرا نام غلام جیلانی مرزا رکھا ہے اور جس نے میری پیدائش پر اتنی خوشی منائی تھی کہ وہ ایک ہندو بنیے کا 2000 روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ اور یہ جب کا قصہ ہے جب وہ سہارنپور کے قریب بریلی تعلقے میں رہتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے گی۔ میں چلتا رہا، اندھیرے میں، اجالے میں، کبھی کسی کھمبے کی روشنی مجھے آغوش میں لے لیتی، لیکن پھر اندھیرا نگل لیتا۔ میں سوچ میں گم چل رہا تھا کہ پاؤں دائیں طرف بڑھاؤں کہ بائیں طرف۔ میں کوئی 10-12 میل چلا ہوں گا۔ اس رات ادھر ادھر، کبھی جنوب میں تو کبھی شمال میں۔ میں دراصل کسی شے کی تلاش میں تھا، کسی ایسی شے کی تلاش میں جس پر اپنا پورا دباؤ ڈالوں تو وہ 1,00,000 روپے کے کرنسی نوٹوں میں ڈھل جائے۔ بس یہی چاہتا تھا میں، کوئی آسان سحر کا، کوئی غیر مرئی سا موسم۔ رات کے 9 بج گئے۔ میری گھڑی نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ گھڑی کے ریڈیم کے ڈائل نے جب مجھے بتایا کہ جیلانی مرزا 9 بج گئے ہیں اور ابھی تک تو یوں ہی ڈھیلا ڈھالا پھر رہا ہے، تو میرے قدم سنیما کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے ٹکٹ لیا اور اندر جا بیٹھا۔ وہاں ایک واہیات سی بے مغز لوگوں کی بنائی ہوئی بے تکی سی فلم چل رہی تھی۔ وہ میں نے رات کے 1 بجے تک دیکھی اور آدھی رات کو میں سنیما ہال سے نکل کر ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ 20 سگریٹوں کے پیکٹ میں سے 8 سگریٹ میں پی چکا تھا اور ابھی بات خطرے کی نشاندہی سے ادھر ہی تھی۔ ابھی کافی سٹاک تھا میرے پاس۔ ایک کوٹھی کا نقشہ رہ رہ کر میرے ذہن میں ابھرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ گلبرگ کا کون سا بلاک ہے اور اس کوٹھی کا نمبر کیا ہے۔ میں جان بوجھ کر وہاں رک گیا۔ اس کی ساخت اتنی دل فریب تھی اور اس کے چمنزار سے اس لمحے اتنی عطربیز خوشبوئیں اٹھ اٹھ کر گرد پیش کو مہکا رہی تھی کہ میں مدہوش سا ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس دل آویز کوٹھی کے مالکوں کی خوش نصیبی میں شریک ہو جاؤں۔ ایک تاریک کونے میں رک کر میں احاطے کی دیوار پھاند کر چمنزار میں جا پہنچا۔ یہاں سے وہاں تک لان میں پھلدار اور خوشبودار درخت اور پودے اگے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل ساتھ دے رہا ہے۔ میری زندگی کا وہ پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی کی چار دیواری کی یوں بے حرمتی کی تھی، مگر محسوس مجھے ہو رہا تھا جیسے میں سرشار ہوا جاتا ہوں۔ میرے رگ و پے میں عجیب سی سرمستی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ تب میں نے جانا کہ وہ راستہ جس پر اس رات میں نے پہلا قدم دھرا تھا میرے لیے بڑا ہی لذت انگیز تھا۔ حیرت ہے مجھے زندگی کے 26 سال گزار لینے کے باوجود یہ احساس نہ ہوا کہ وہ راستہ میرے لیے سب سے زیادہ دل فریب راستہ ہے۔ میں اونچے اونچے پھیلے ہوئے پودوں اور درختوں کی اوٹ میں ہو کر عمارت کے جنوبی حصے میں جا پہنچا۔ وہ بہت بڑی کوٹھی تھی اور تہہ در تہہ کمرے بنے ہوئے تھے اس میں۔ میں کونے میں دبکا کھڑا تھا کہ اچانک کوئی شے مجھ سے ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کتا تو ہرگز نہیں تھا، وہ اتنے زور میں آیا تھا اور مجھ سے ٹکرا کر اپنی ہی جھونک میں سیدھا دیوار سے جا لگا تھا۔ وہ چیتا تھا، پالتو چیتا۔ میں اپنی زندگی کے اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ وہ وحشی بے آواز آیا تھا۔ میں نے اپنا 14 انچ پھل کا چاقو سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ درندہ ہوا میں لگتے ہی پلٹا اور پورے قد سے اچھل کر مجھ پر آ گرا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی عیال پکڑ کر اس کے کھلے منہ سے اپنا بازو بچاتے ہوئے چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ بلاخیز انداز سے کٹ جا۔ اس کی گھن گرج میں درد سے نڈھال ہوتے بدن کی گونج سنائی دیتی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے اپنے دونوں اگلے پنجے میرے سینے پر مارے، مگر درمیان میں میرا کمبل آ گیا جو پھیل کر یوں ہی بے ارادہ اس کے منہ پہ جا پڑا۔ میں نے چاقو کھینچ کر تابڑ توڑ انداز میں 3-4 بار اس کے پیٹ اور سینے میں دھسا دیا اور وہ خوفناک انداز سے چیختا ہوا زمین پر جا گرا۔ میرا سارا کمبل اور ہاتھ اس کے خون میں لتھڑ گئے۔ اچانک مجھے دائیں طرف برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ایک عورت لپک کر برآمدے میں آ گئی۔
اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ۔ میں بالکل اندھیرے میں کھڑا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی پکاری، موتی، موتی۔ وہ اس کے چیتے کا نام تھا۔ وہ سرخ رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھی، ایسا گاؤن جس کی آستینیں نہیں تھیں۔ اس کے وہ چمکتے ہوئے سونے جیسے ننگے بازو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے میرے وجود میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اس کے سنہری بال چانوں تک کٹے ہوئے تھے، جنہیں وہ عجیب سے انداز دلربائی سے دائیں بائیں جھٹک رہی تھی۔ موتی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بلا جھجک آگے بڑھتی چلی آئی۔ ٹارچ کی روشنی اس نے اس سمت پھیری تھی جدھر سے اسے چیتے کی وہ ہولناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور 2 قدم دور ایک قد آدم پودے کی گھنی شاخوں کے پیچھے جا ٹھہرا۔ وہ لپکتی ہوئی آگے بڑھی، مگر چیتے کے پاس پہنچ کر وہ کچھ ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ چیختی ہوئی پیچھے دوڑی۔ او نو، موتی، او نو، حیدر، کہاں ہو تم؟ حیدر، او مائی گاڈ، موتی مارا گیا، حیدر۔ یہ کہتی ہوئی وہ دوڑتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول کر کمرے میں جا گھسی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اندر سے چٹخانے چڑھانے کی آواز صاف سنائی دی۔ برآمدے میں 2 بلب روشن تھے۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اندھیرا وہاں بہت دبیز تھا۔ میں نے چیتے کے پاس پہنچ کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا، پھر اسے دیکھنے کے لیے کمبل کی اوٹ میں لائٹر جلایا۔ چیتا مر چکا تھا اور آڑا ترچا میرے سامنے پڑا تھا، مگر وہ روشنی میری دشمن بن گئی۔ مجھے اپنے پیچھے شیشے کے تڑاق سے ٹوٹنے اور گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں شیشے کے تڑکنے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ 1 ثانیے کے 1000ویں حصے میں میں نے خود کو نیچے گرا لیا تھا، اور وہی میری کوشش مجھے بچا گئی۔ ایک بار پھر شیشہ چھناکے کے ساتھ ٹوٹا۔ اب کی بار کھڑکی کی دوسرے شیشے کی راہ سے گولی چلائی گئی تھی، مگر میں سنبھل چکا تھا۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں اس طرح گھاس پر رینگتا آگے بڑھا کہ اب میں کھڑکی کے پیچھے سے چلتے ہوئے پستول کی زد سے باہر نکل چکا تھا۔ پستول کی 3 اور گولیاں یکے بعد دیگرے میری سمت چلائی گئیں، مگر میں بچ گیا۔ میرے اور اس گولی کے زاویے بہت مختلف ہیں۔ میں صورتحال کا اچھی طرح اندازہ کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نتالی کے جاگیرداروں کی کوٹھی میں ہوں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں نتالی والوں نے اپنی حفاظت کے لیے چیتا پال رکھا ہے، جسے وہ رات کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کوٹھی 20 کنال رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اور وہ چیتا ایسا سدھایا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف نتالی والوں نے ہی وہاں چیتا نہیں پال رکھا تھا، بلکہ میں نے سن رکھا تھا کہ گلبرگ میں اور بھی کئی خاندان ایسے ہیں جنہوں نے چیتے پال رکھے ہیں۔ ان کو وہ رات کے وقت اپنی اپنی کوٹھیوں میں کھلا چھوڑ رکھتے تھے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کوٹھیوں کی طرف نظر بھی اٹھا سکے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بڑھانوں کی کوٹھی میں ایک چیتے نے 2 چوروں کو ہلاک کیا تھا، اور اس رات میں نتالی والوں کی کوٹھی میں ایسی ہی صورتحال سے 2-4 تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ چاقو اس روز میرے پاس محفوظ تھا، اور میں نے 2-4 ہاتھ چاقو پر بھی آزما رکھے تھے، ورنہ تو اس رات میں اس چیتے کا نوالا بن گیا ہوتا۔ میں اب اس سوچ میں گم تھا کہ وہ عورت جو بلا شبہ گھر میں تنہا ہے، پولیس کو فون پر اطلاع ضرور دے گی۔ جو ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ ٹیلی فون کا تار مشرقی سمت سے کوٹھی میں آ رہا تھا، اور ایک جگہ 6 فٹ کی بلندی پر کمرے میں داخل ہوتا نظر آتا تھا۔ میں نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر چاقو سے اس تار کو کاٹ دیا۔ تار کاٹتے وقت مجھے گھر گھر کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تھوڑے ہی فاصلے پر فون کے نمبر ملا رہا ہے۔ ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو میرا ستیہ ناش ہو جاتا۔ وہ عورت پولیس کو اسی وقت خبردار کر چکی ہوتی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی تھی کہ گھر میں کوئی اور زیرو موجود نہیں تھا۔ عورت تنہا تھی مگر مسلح، اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر کس راستے سے داخل ہو سکتا ہوں۔ جو ہی میں نے تار کاٹا وہ عورت جھلا گئی۔ او مائی گاڈ، یہ حیدر بھی پتہ نہیں کہاں مر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے شاید ریسیور زور سے کریڈل پر پٹخ دیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے اندھے تھے اور ان میں سے کوئی اندر کی شے دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ عورت اب اس کمرے سے نکل کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ اچانک مجھے سامنے کوٹھی کے بڑے دروازے پر ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے دروازے کے جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر تالا کھولا، اور پھر کوئی آواز پیدا کیے بغیر وہ دروازہ بند کر کے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تاریکی میں تھا اور مجھ سے یہی کوئی 10 ہاتھ دور۔ اس کی چال بتاتی تھی کہ وہ لنگڑا ہے۔ میں نے ایک جست لگائی اور ایک دم اس کے پیچھے پہنچ کر چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبھو دی۔ خبردار، منہ بند رکھو حیدر، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ دوہرے حبسے کا خاصا تنومند آدمی تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، مگر میری آواز اور اپنا نام سن کر وہ لرزنے لگا۔ اس کی تو گھگی بن گئی۔ تو تم کون ہو بھیا؟ میں تیری ماں کا یار ہوں بیٹے۔ دیکھ، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کر۔ نام کیا ہے تیری مالکن کا؟ اس کا نام عالیہ ہے۔
میں نے چاقو کی نوک سے ذرا اور دباؤ ڈالا۔ مجھے اس تک لے چل۔ تو سامنے کے دروازے سے اندر جاتا ہے یا کسی اور طرف سے؟ میرا راستہ دوسری طرف سے ہے۔ میں مالکن کو اس وقت نہیں جگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی سامنے کے دروازے سے نہیں جانا چاہتا۔ چل۔ وہ میرے آگے چل دیا۔ میں نے اسے لان کے اندر بنی پختہ روش سے اتار کر تاریکی میں دھکیل دیا۔ وہ چلتا رہا۔ اس نے پورچ کی طرف جانے کے بجائے کوٹھی کی مغربی سمت کا رخ کیا اور درمیان میں پہنچ کر ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ ہم نے یہ سارا فاصلہ اندھیرے میں طے کیا تھا اور اب بھی ہم اندھیرے میں ہی کھڑے تھے۔ بلا آواز دروازہ کھول، خبردار کوئی گڑبڑ نہ چلے گی۔ میں نے اسے خوفناک لہجے میں دھمکی دی۔ میں اس وقت تک کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا۔ میری تمام تر زندگی میں قیامت کا ہنگامہ برپا تھا۔ میں وہ سارے اسباق بھول چکا تھا جو میری ماں نے اور میرے مرحوم باپ نے مجھے پڑھائے تھے۔ میں ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کوٹھی سے مجھے 1,00,000 روپیہ مل جائے اور میں اپنی بہن کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ حیدر نے دروازہ کھولا تو میں اس کے ساتھ ہی اندر گھس گیا۔ چاقو کی نوک میں نے اس کی گردن میں پیوست کر رکھی تھی۔ میں اسے ذرا سی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی تھی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو وہ میرا پہلا اور آخری جرم ہوگا۔ پھر میں اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے بھی کبھی غلط راہ پر قدم نہیں رکھوں گا۔ حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بتی جلا دی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس نے ایک طرف اپنا بستر ڈال رکھا تھا اور دوسری طرف اپنا ٹرنک، میز کرسیاں بھی ایک طرف لگا رکھی تھی۔ ادھر ادھر الماریوں کے خانوں میں خاصی صاف ستھری چیزیں موجود تھیں جو اس کی خوشحالی کی غماز تھی۔ اس کمرے کا دروازہ عمارت کے اندر کی طرف کھلتا تھا۔ چل، مجھے اندر لے چل۔ میں نے سرگوشی کی۔ اس کمرے میں اندر کی طرف دروازے کے اوپر کوئی روشن دان نہیں تھا۔ بلب کی روشنی عالیہ نے شاید دروازے کی طرف میں سے دیکھ لی تھی اور وہ اپنے سلیپر سپڑ سپڑ گھسیٹتی ہوئی اس دروازے تک آن پہنچی۔ حیدر، تو کہاں مر گیا تھا خبیث؟ میں تو برباد ہو گئی۔ کسی نے موتی کو ہلاک کر دیا ہے۔ حیدر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا کہا بی بی؟ وہ چیتا مر گیا ہے؟ دروازے کی دوسری طرف عالیہ کھڑی تھی۔ ہاں، کوئی ایسا خوخار چور تھا کہ اس نے چیتے کو ہی مار دیا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی، ورنہ وہ تو اندر ہی آ جاتا۔ عالیہ کی آواز بہت جوان تھی اور اس کے لب و لہجے میں نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بڑی دبنگ عورت معلوم ہوتی تھی۔ تو دروازہ تو کھول بدبخت۔ میں نے اس کی یہ بات سنتے ہی حیدر کو ٹہوکا دیا۔ اس نے چٹخانی کھولی تو میں نے دیکھا کہ عالیہ کے دائیں ہاتھ میں پستول ہے، مگر اس کا وہ ہاتھ نیچے جھول رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ چور حیدر کے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی سے چاقو اس کے سینے سے لگایا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ میں اس کی کلائی دبوچ کر پیچھے دھکیلی اور کچھ اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ پستول کے زمین پر گرتے ہی میں نے عالیہ کی کلائی کو مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ اب میں حیدر کے کمرے سے نکل کر کوٹھی کے اندر ہی راہداری میں تھا۔ میں نے نیچے جھک کر عالیہ کا پستول اٹھا لیا۔ حیدر، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں گولی مار دوں گا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل آؤ۔ حیدر کا رنگ خوف کی وجہ سے ہلدی ہو رہا تھا۔ وہ لرزتا ہوا راہداری میں آیا تو میں نے کہا، تم دونوں ادھر چلو۔ مجھے بتاؤ میڈم کہ تمہارا مال کہاں رکھا ہے؟ راہداری کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ عالیہ میرے پستول سے، میرے چاقو سے اور میرے لہجے کی ہولناکی سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئی تھی۔ وہ بالکل پرسکون نظر آتی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے مال چاہیے، مال۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے ایک بھرپور تھپڑ اس کے بائیں رخسار میں مارتے ہوئے کہا۔ وہ تیورا کر دیوار سے جا لگی۔ حیدر اتنا خوفزدہ ہوا کہ میرے کچھ کہے بغیر ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ عالیہ کے منہ سے خون رسنے لگا۔ اس کے ہونٹ تر ہونے لگے۔ اسے شاید گہری چوٹ آئی تھی۔ اس نے خون کو اپنی انگلیوں سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ چوٹ کچھ ایسی گہری تھی کہ خون زیادہ بہہ نکلا تھا۔ اس نے اپنے اسکرٹ نما گاؤن کا دامن اوپر اٹھا کر منہ صاف کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے عمدن ایسا کیا تھا۔ وہ مجھے رشوت پیش کر رہی تھی۔ حیدر کا رخ دیوار کی طرف تھا اور ہاتھ اس نے ابھی تک اوپر اٹھا رکھے تھے۔ چلو جلدی کرو، میرے پاس تمہارے جلوے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، چلو۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے دائیں رخسار پر جڑ دیا۔ اس کی وہ بلاخیز خود اعتمادی کی دیوار لرزنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابلے اور ایک تار ہو کر رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ چلو۔ اب کی بار میں نے جیب سے کھلا چاقو نکالا اور بائیں ہاتھ میں لے کر اس کی نوک سے اس کے بازو پر ایک لکیر بھی ڈال دی۔ اس لکیر کے ساتھ ہی خون پھوٹ نکلا۔
وہ ذرا دیر کے لیے خون کو دیکھ کر لرزی اور پھر روتی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی۔ اس نے راہداری میں 2 دروازے عبور کیے۔ حیدر اس کے پیچھے تھا۔ تیسرا دروازہ مجھے جو نظر آیا وہ بیت الخلاء کا دروازہ تھا اور کھلا ہوا تھا۔ حیدر، میں نے بلند آواز سے کہا۔ وہ دونوں رک گئے۔ تم اس دڑبے میں گھس جاؤ، چلو۔ میں نے حیدر کو اس کے کوٹ سے پکڑ کر بیت الخلاء میں دھکیل دیا۔ وہ تو شاید چاہتا ہی یہی تھا۔ چپ چاپ اندر جا گھسا۔ وہ بہت صاف ستھرا سفید ٹائلوں سے مزین بیت الخلاء تھا، جس کا اندر سے کسی اور کمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ حیدر اندر گیا تو میں نے بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کر کے باہر سے چٹخانی چڑھا دی۔ عالیہ کے منہ سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسی بیہودہ انداز سے گاؤن کا دامن اٹھا کر میرے سامنے اپنے ہونٹ پہنچے۔ چلو، مجھے مال دکھاؤ، سیف کہاں ہے تمہارا؟ وہ مسکرائی اور رخ پھیر کر میرے آگے آگے چل دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود مجھے میری منزل تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہے، اسے ڈرے کہ میں اسے کہیں گولی نہ مار دوں۔ میرے بدن میں قیامت کا ہنگامہ بپا ہو چکا تھا اور نسوں میں ایسا تشنج پیدا ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اگر یہی کیفیت چندے اور طاری رہی تو میں پھٹ جاؤں گا۔ مجھے اس گشتی عورت نے زبردست آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ ساری کے ساری کسی خوبصورت سانچے میں ڈھلی لگتی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر میرا خیال تھا یہی کوئی 25-26 سال ہوگی، مگر اسے معلوم تھا کہ بدن کے کس حصے کو کس وقت حرکت میں لانا چاہیے۔ راہداری میں چند قدم آگے چلنے کے بعد وہ دائیں ہاتھ کے کمرے میں جا گھسی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ پستول کی نال سیدھی میں نے اس کے شانے سے لگا رکھی تھی۔ وہ اس کی خوابگاہ تھی، میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس میں جا بجا بڑے بڑے قد آدم آئینے دیواروں میں لگے تھے۔ کمرے کے عین بیچ میں ایک بہت بڑا پلنگ تھا جس کی نرمی کی شاید قسم کھائی جا سکتی تھی۔ کمرے کی ہر شے پیلے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، بالکل اس کے اپنے بدن کی سونے ایسی پلاہٹ کی طرح۔ وہاں کی ہر شے اسی رنگ میں رنگی نظر آتی تھی۔ ایک کونے میں 6 فٹ اونچا سیف رکھا تھا۔ کتنا مال چاہیے تمہیں؟ مجھے سارے کا سارا مال چاہیے جو اس وقت تمہارے پاس ہے، میرے سمیت۔ تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ سیف کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ رہیں چابیاں، وہ ادھر میرے بیڈ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے خانے میں پڑی ہیں، مجھے خود وہاں سے نکال کر دو، بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مہاگنی کے بنے ہوئے پلنگ کے سرہانے کی طرف بڑھی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی داؤ ضرور کھیلے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے پلنگ کے نچلے خانے کی دراز کھول کر وہاں سے چابیاں نکالی۔ وہ 6 چابیوں کا گچھا تھا۔ وہ رقص کے انداز میں گھوم کر اٹھی اور میری طرف چابیاں بڑھا کر بولی، لو، سیف کھول کر جو چاہے لے جاؤ، مگر اس ڈرامے کو مختصر کر دو۔ کی بار اس کی آواز میں عجیب سی کرختگی جھلک رہی تھی، جیسے وہ مجھے حکم دے رہی ہو، نہیں، تم سیف خود کھولو گی۔ اس کی 3 چابیاں آگے کی طرف لگتی ہیں اور تیسری چابی ساتھ ہی چوتھی چابی لگنی چاہیے۔ یہ چوتھی چابی ہے اور یہ سیف کے دائیں حصے میں لگتی ہے۔ اسے کھولنے کے لیے ہمیشہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ سیف خراب ہو سکتا ہے۔ لو، تم 3 چابیاں لگاؤ، یہ 3 میں لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چھلے میں سے 3 چابیاں نکال کر مجھے تھما دی۔ مجھے اس کی بات تسلیم کر لینے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے 3 چابیاں پکڑی اور سیف کے سامنے جا ٹھہرا۔ میرے پستول کا رخ اب اس کے سینے کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ کی صرف ایک انگلی سیدھی کر کے اس کے سینے میں مار دیتا تو وہاں سوراخ ہو جاتا۔ ایسی ہی بے پناہ نرمی نظر آتی تھی مجھے اس کے بدن میں۔ میں نے بائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے 2 چابیاں لگا دیں۔ جب تیسری چابی میں نے سیدھی کی تو وہ سرک کر سیف کے دائیں ہاتھ پر جا ٹھہری اور بولی، لو، تیسری اور چوتھی چابی ہم بیک وقت لگائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے چوتھی چابی سیف کے دائیں ہاتھ کی دیوار میں بنے ہوئے سوراخ میں داخل کر دی، اور اس کے ساتھ ہی سیف کے سامنے کے حصے سے تیز دھار دھواں سا خارج ہوا، جس کا پہلا ہی بھپکا مجھے نڈھال کر گیا۔ اس دھوئیں کی دھار سیدھی میرے منہ پر لگی۔ میری آنکھیں، میری ناک، نتنے، منہ، غرضے کے ہر حصے میں وہ دھواں جا گھسا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک لمحے کے 10ویں حصے میں دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔